بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ النساء کی آیت 163 سے 170 163 سے 170 تک کا مطالعہ کریں گے، اور ان آیات کے اندر ہمارے سامنے تین بڑے موضوعات ہیں، اور ان کا تعلق اصل میں یہود کے جو اعتراضات تھے جو ہم پہلے پڑھ آئے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ اعتراض کیا اور اللہ کے نبی سے یہ سوال کیا کہ جناب آپ ہمارے سامنے آسمان کے اوپر چڑھیں اور ہمارے سامنے قرآن کریم کو یا اللہ کی وحی کو ہمارے سامنے لے کر اترے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تختیوں کے اوپر کتاب دی تھی، تو اسی طرح سے آپ بھی کریں تو پھر ہم مانیں گے، ورنہ ہم آپ کو ماننے والے نہیں ہیں۔ تو یہ اصل میں ان کی ایک ہٹ درمی تھی، تو اسی کا جواب آج کی آیات کے اندر انشاءاللہ آئے گا، اور آخر تک یہ سلسلہ ان آیات میں چلتا ہے کہ یہود ہی کو یہاں پر مخاطب کیا گیا ہے، اور اسی کے ضمن میں مقاصد رسالت اللہ رب العزت نے ذکر کیے ہیں کہ رسولوں کا اصل میں مقصد کیا ہے، ان کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے، اور اسی طرح آخر میں دعوت اسلام اللہ رب العزت نے انہی کفار کو یہود کو دی ہے، اور جو اس دعوت کو قبول نہیں کرنے والے ہیں اللہ رب العزت نے ان کے اس کفر کا انجام بھی بیان کر دیا ہے۔ تو اپنے سب سے پہلے موضوع یعنی یہود کے اعتراض کا جو جواب کے موضوع پر ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ فرماتا ہے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داود زبورا۔ تو اللہ فرماتا ہے انا، اب انا اور نا ساتھ لگا ہوا ہے، یہ ہم پہلے پڑھ آئے ہیں گرامر کے اندر۔ انا بے شک ہم، یہ تاکید ہے نا کے ساتھ، یعنی بے شک ہم اوحینا، اوحی وحی کرنا، اوحی اوہا یوہا، یہ لفظ آپ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں اور وحی کے جیسا ہی لفظ ہے، اردو میں بھی ہم وحی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ وہی ہے۔ اوحینا ہم نے وحی کی، بے شک ہم نے وحی بھیجی، اور کیونکہ نا یہاں پر دو دفعہ آیا ہے، ان نا میں بھی نا ہے یعنی ہم نے، اوحینا میں بھی نا ہے یعنی ہم نے، تو مطلب ہم اس میں تاکید ڈالیں گے، کہیں گے کہ بے شک ہم ہی نے وحی بھیجی ہے، الیکا آپ کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، رسول اللہ کو مخاطب کیا جا رہا ہے، کما جس طرح کے اوحینا ہم نے وحی بھیجی، الا نوح الا طرف نوح نوح کی طرف، والنبیین اور سب نبیوں کی طرف، نبیین یہ جمع ہے، من بعد ان کے بعد، یعنی ہم نے ہی نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اور ان کے بعد جتنے نبی آئے ہیں ہم ہی نے ان کو وحی ان کی طرف بھیجی ہے۔ واوحینا اور ہم نے وحی بھیجی الی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، و اسحاق اور اسحاق، و یعقوب اور یعقوب، والاسباطی اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی طرف، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، و ایوب اور ایوب علیہ السلام کی طرف، و یونس و ہارون و سلیمان اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف، و آتینا و اور آتینا ہم نے دی داود علیہ السلام کو زبور۔ تو یہ آیت بڑی ہی سمپل، بڑی ہی آسان، لیکن اس آیت کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اصل میں یہود کے اس اعتراض کا جواب دیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ اس میں آیت کا آغاز انا اوحینا سے ہوا، تو اس میں وحی کسے کہا جاتا ہے؟ تو وحی کا لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا ٹیکنیکل جو ترجمہ یعنی جو اصطلاحی جو ہمارے سامنے ترجمہ آتا ہے وہ یہی کہ کسی مخفی ذریعے سے کوئی بات سمجھانے کو وحی کہا جاتا ہے، اور کیونکہ وحی ہمیشہ حجاب کے پیچھے سے یا یعنی مخفی انداز سے آتی تھی، اور بعض اوقات یہ ہے کہ جو جبریل امین ہے کسی فرشتہ یعنی اپنی اصل شکل میں بھی آئے ہیں، اور بعض اوقات جبریل امین جو ہیں وہ کسی صحابی کی شکل میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں، اور وحی کی کیفیت کے بارے میں بخاری وغیرہ کے اندر بڑی تفصیل سے روایات ہیں کہ وحی کا معمول کس طرح سے تھا۔ تو وحی یعنی اللہ رب العزت نے بھیجی ہے، اللہ فرما رہا ہے انا اوحینا بے شک ہم ہی نے وحی بھیجی الیکا آپ کی طرف، اور یہاں پر یہ کہنے کا مطلب کہ ہم ہی نے اصل میں آپ کی طرف وحی بھیجی ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن انبیاء کو یہ لوگ یہ یہود مانتے ہیں، یہ اہل کتاب جن انبیاء کو مانتے ہیں
اور ان کی نبوت کے قائل ہیں، ان کی طرف بھی ہم نے وہی بھیجی تھی، اور آپ کی طرف بھی وہی بھیجنے والے ہم ہی ہیں۔ تو جب بھیجنے والا وہی ہے، بھیجنے والی ذات وہی ذات ہے، تو پھر ان کے اندر پھر فرق کیسا؟ پھر ایک کو تم لوگ مانتے ہو اور ایک کی نبوت کا انکار کرتے ہو، تو یہ اصل میں کھلا تضاد ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر اس تضاد کو اور ان کے یہ جو اعتراض انہوں نے کیا کہ ہمارے سامنے آپ اس طرح سے قرآن مجید کو نازل کر کے دکھائیں اور اوپر آسمان سے لے کر آئیں، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو کسی کے ساتھ بھی یہ معاملہ نہیں کیا کہ آسمان سے ان کے نبی جاتے اور آسمان سے لے کر اترتے، اور یہ کوئی شرط اگر ہوتی تو تم ان نبیوں کے اوپر بھی یہی شرط لگاتے کہ ان نبیوں کو بھی تبھی مانو گے کہ اب جب وہ بھی اپنی کتابوں کو اوپر سے لے کر اتریں گے۔ تو جب تم ان کی نبوت کا اقرار کرتے ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے اس سے کس طرح مختلف ہے؟ تو لہٰذا یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ ایک بڑے زبردست انداز میں ان کے اس اعتراض کا جواب دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس سے پہلے جو ایک ہی کتاب جو اکٹھی نازل کی ہے وہ صرف تورات ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کی طرف نازل ہوئی ہے، اور یہود اس بات کو مانتے بھی ہیں، اور اس کے علاوہ کسی نبی کے بارے میں وہ اس کے قائل بھی نہیں ہیں۔ تو جبکہ وحی اور دعوت الحق میں رسول اللہ کا معاملہ دوسرے انبیاء کی جیسا ہی ہے، یعنی یہ ان سے مختلف نہیں ہے۔ جیسے اللہ نے نوح علیہ السلام کی طرف بھی وحی کی ہے، اور وہ کتاب اوپر سے نہیں اتری تھی بلکہ ان کی طرف بھی وحی ہی آئی ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے ان کی کتاب کو نازل کیا گیا، ان کے اوپر احکامات کو نازل کیا گیا، اور دیگر نبیوں کے اوپر بھی ایسا ہی معاملہ کیا گیا۔ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِي، ان کے بعد جتنے نبی آئے ہیں تو معاملہ ایسا ہی رہا ہے، اور اس میں بڑے بڑے انبیاء کا اللہ رب العزت نے نام گنوا دیا، جیسے ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اسماعیل اور انہی کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، پھر ان کی اولاد میں یعقوب علیہ السلام، پھر ان کی اولاد میں بے شمار جو انبیاء آئے ہیں، اور آخر میں پھر اللہ رب العزت نے ذکر کیا وعیسیٰ وایوب ویونس، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام۔ تو ان سب کی طرف وحی بھیجنے والی ذات وہ اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے، اور کسی کو بھی اس انداز میں وحی اللہ نے نہیں بھیجی ہے کہ جیسا تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی فرمائش کر رہے ہو۔ اور دوسرا یہ کہ پھر جب یک بارگی کتاب ان پر نازل نہ کرنے سے ان کی نبوت پر کوئی حرف نہیں آیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں پھر یہ اعتراض کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ان کی نبوت کو آپ مانتے ہیں منوان، تو پھر یہاں پر ماننے میں آپ کو کیا اعتراض ہے؟ تو یہاں پر نوح علیہ السلام کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور اسپیشلی نوح علیہ السلام سے اس کا آغاز کیا گیا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ نوح علیہ السلام سے پہلے بھی بہت سے انبیاء تو ہوئے ہیں، مگر اولو العزم پیغمبروں کی جو فہرست ہے ان میں سب سے پہلا نام نوح علیہ السلام کا ہے، اور یہ صاحب شریعت نبی ہیں، جو سب سے پہلے صاحب شریعت ہوئے، اسی لیے اس حوالے سے ان کا نام یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ ان سے پہلے کسی انبیاء تو ہوئے ہیں لیکن صاحب شریعت نہیں ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے وہ نوح علیہ السلام ہی تھے، اور اسی طرح نوح علیہ السلام ہی وہ نبی ہیں جن کی قوم پر عذاب نازل ہوا۔ سب سے پہلا عذاب جو اللہ رب العزت نے نازل کیا تو انہی کے اوپر نازل کیا، انہی کی قوم کے اوپر، اور اسی طرح انہی کی قوم نے سب سے پہلے کیونکہ شرک کو شروع کیا ہے، اور نوح علیہ السلام نے یعنی یہ پہلے وہ نبی ہیں جنہوں نے شرک کا رد کیا ہے، تو اس حوالے سے بھی ان کی اہمیت جو ہے وہ دیگر انبیاء سے بالکل مختلف بنتی ہے، یعنی ان کو یہ پہلا بہت سے معاملات میں پہلے نبی ہونے کا وہ صحرا ان کے سر ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے ان کا نام اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، جیسا کہ قرطبی اور کبیر وغیرہ میں ذکر ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، یعنی تم زبور کو تو اللہ تعالیٰ کی کتاب تسلیم کرتے ہو، یعنی زبور اس کو اللہ کی کتاب مانتے ہو، آج بھی اس کو پڑھتے ہو، اور حالانکہ وہ کتاب بھی اس طرح نازل نہیں ہوئی جیسے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات نازل ہوئی ہے۔ تو جب تم زبور کا اقرار کرتے ہو، حالانکہ وہ تختیوں کی شکل میں ویسے نازل نہیں ہوئی، تو پھر قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہونے سے کیوں انکار کرتے ہو؟ اسی لیے اللہ رب العزت یہاں پر آخر میں اسپیشلی داود علیہ السلام کے اوپر جو زبور ہے نازل کیے جانے کا ذکر کیا ہے۔ تو لہٰذا یعنی اصل بات یہ ہے کہ اس پورے مقدمے کو اللہ رب العزت نے اس انداز میں بیان کیا ہے کہ ان کے اس اعتراض کا بڑا واضح طریقے سے رد ہو جائے کہ یہ پھر کیسا کرائٹیریا ہے تمہارا کہ کبھی تو اس کو مانتے ہو اور اسی کرائٹیریے پر بعض کو نہیں مانتے ہو۔ تو لہٰذا یہ بالکل ایک دوگلی پالیسی ہے، اور اصل تو بات یہ ہے کہ یہ ان کی ایک ہٹ درمی ہے، اور اصل میں وہ ماننا ہی نہیں چاہتے، اور یہ ان کی کفر کی علامت جو ہے وہ ظاہر ہوئی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ تو اللہ فرماتا ہے وَرُسُلًا، اور رسول کی جمع ہے، اور بہت سے یعنی رسول، قد یقیناً، قصصناہم ہم نے قصے بیان کیے، یعنی ہم نے ان کے بارے میں بیان کیا، یعنی قصص یہ قصہ جیسے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں، اور اردو میں جمع کو ہم کہتے ہیں قصص،
تو یہ وہی ہے، قصص کا لفظ وہی ہے، یعنی قصے کی جمع کے طور پہ، کہ ہم ہی نے بیان کیا ہے انہیں، یعنی ان رسولوں کے بارے میں جو معلومات ہیں ہم ہی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہیں۔ علیکہ یعنی آپ پر، یعنی آپ کے اوپر ان کے بارے میں جو معلومات آئی ہیں وہ ہم نے دی ہیں، من قبل اس سے قبل، ورسلا لم نقصصهم علیک، اور اللہ رب العزت نے یہ بھی فرما دیا کہ بہت سے ایسے رسول بھی ہیں کہ جن کے بارے میں ہم نے آپ کو کچھ بیان نہیں کیا ہے، ورسلا اور بہت سے رسول، لم نہیں، نقصصهم ہم نے بیان کیا ان کو، علیکہ آپ کے اوپر، وکلم اللہ اور کلام کیا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے، تکلیما کلام کرنا، یعنی جیسے کلام کیا جاتا ہے، کلام کیسے کیا جاتا ہے؟ بول کر کیا جاتا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بول کر کلام کیا ہے۔ تو یہاں پر اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے رسولوں کا ذکر کیا ہے، اور اس حوالے سے بڑی اہم ایک بات کی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر دیکھیے پچھلی آیت کے اندر چند رسولوں کا نام لیا، اور اس بات کی وضاحت کر دی کہ صرف یہی رسول نہیں ہے، بلکہ بہت سے ایسے رسول ہیں جن کا ذکر تو ہم نے چند کا تو کر دیا آپ کے ساتھ، لیکن بہت سے رسول ہیں جن کا ذکر آپ کے ساتھ نہیں کیا ہے۔ تو قرآن کریم میں ٹوٹل تقریباً 24 یا 25 انبیاء کا ذکر نام کے ساتھ ہے۔ تو ان میں ناموں میں آدم علیہ السلام ہیں، ادریس علیہ السلام ہیں، نوح ہیں، ہود، صالح، ابراہیم، لوط، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، ایوب، شعیب، موسیٰ، ہارون، یونس، داؤد، سلیمان، الیاس، یسع، زکریہ یا زکریہ، یحییٰ، عیسیٰ، ذوالکفل، اور اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین، ان سب کو اللہ رب العزت نے ان 25 انبیاء کے، یہ 24 یا 25 انبیاء کے نام اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بتا دیے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ انبیاء کی تعداد صرف اتنی ہے، تو انبیاء کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے، لیکن وہ تعداد کتنی ہے؟ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، کہ بہت سے ایسے رسول ہیں کہ جن کے بارے میں ہم نے آپ کو کچھ بتایا ہی نہیں ہے۔ تو ان کی تعداد کتنی ہے؟ تو اس حوالے سے معروف تو یہی ہے کہ رسولوں کی تعداد جو ہے 1,24,000 ہے۔ اللہ رب العزت نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، اور ایک حدیث میں 8,000 بھی بتایا گیا ہے۔ مگر ان احادیث کے اندر کلام ہے، یعنی یہ 100% شورٹی اس کے اوپر یعنی اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ روایات میں اس طرح کے ذکر آتے ہیں، لیکن ان احادیث کے اندر کوئی نہ کوئی کلام موجود ہے، یعنی یہ 100% جو ہے صحت کے بہترین درجے کو نہیں پہنچتی ہیں۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا، یہاں پر ایک بڑا اہم نقطہ، ایک عقیدے کا نقطہ بھی نکلتا ہے، وہ یہ کہ رسولوں کا کچھ کا ذکر اللہ رب العزت نے علیکہ، یعنی یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی گئی ہے، امت کی بات نہیں ہے، یعنی آپ کو ہم نے کچھ کے بارے میں تو بتا دیا ہے، لیکن بہت سو کے بارے میں نہیں بتایا ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے جو علم دیتے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی علم ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب سمجھیں، جیسے کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی عالم الغیب ہیں، ہر چیز کا ان کو علم ہے۔ تو اللہ رب العزت کی قرآن مجید کی آیات، بے شمار آیات میں اس چیز کا اظہار بڑا واضح طریقے سے ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اتنا ہی پتہ ہے جتنا اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی ہے۔ اور یہ وحی، ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ وحی دو طرح کی ہے، ایک وحی مطلوب جس کو کہتے ہیں، یعنی تلاوت جس کی جاتی ہے، یعنی قرآن کریم، ایک تو یہ وحی ہے جو قرآن کی شکل میں ہے، اور دوسری وحی غیر مطلوب، یا یعنی جس کو حدیث ہم کہتے ہیں، یعنی اس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے، لیکن یہ حدیث بھی اللہ رب العزت کی طرف سے وحی ہیں۔ تو ان کے ذریعے سے جو علم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے وہ علم ہے، اور اس کے علاوہ یعنی ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم ہے، جب کیونکہ یہ آیات، ورنہ ان آیات کا انکار کرنا پڑے گا جہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، کہ ہم نے کچھ رسول یا بہت سے رسول ایسے ہیں کہ جن کا ذکر آپ سے نہیں کیا ہے۔ اور آخر میں اللہ فرماتا ہے کلم اللہ موسیٰ تکلیما، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہم کلامی کا شرف بخشا ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوا ہے۔ پھر اگر موسیٰ علیہ السلام کے اس شرف سے دوسرے انبیاء پر تان نہیں آ سکتا، تو تورات کا یکبارگی نزول دوسرے انبیاء کے لیے موجب تان کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی ایسی بات تھوڑی ہے کہ ہر چیز میں ہر نبی جو ہے موسیٰ علیہ السلام ہی کی طرح کا ہو۔ تو اللہ رب العزت نے بعض انبیاء کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے، جیسا کہ نوح علیہ السلام کے حوالے سے ہم نے ابھی دیکھا کہ نوح علیہ السلام وہ سب سے پہلے اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، سب سے پہلے نبی ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے باقاعدہ شریعت دی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ہر ایک نبی کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ یعنی
کسی نہ کسی چیز سے، وقار سے، کسی چیز سے نوازا ہے۔ تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ہم کلامی سے نوازا ہے، اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ کلام کیا ہے۔ تو کیا باقی نبیوں کے ساتھ جن کے ساتھ کلام نہیں کیا، کیا تم ان کو نبی نہیں مانتے ہو؟ یقیناً تم لوگ مانتے ہو، آپ لوگ بہت سے انبیاء کو مانتے ہیں۔ یہ یہودیوں کی بات کی جا رہی ہے کہ کتنے ہی نبیوں کو یہ مانتے ہیں، لیکن سب کے ساتھ تو اللہ نے کلام نہیں کیا ہے۔ تو لہٰذا جب سب کا ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے ہونا یہ تان کا باعث نہیں ہے، تو اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا ایک دوسرے انداز سے آنا اور قرآن کریم کا کسی دوسرے انداز سے نازل ہونا، وحی کے ذریعے سے تھوڑا تھوڑا کر کے وقتاً فوقتاً تقریباً 23 سال کے اندر نازل ہونا، اس کے اندر کوئی تان نہیں ہے، یہ موجب تان نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس آیت سے ایک اور بھی نقطے کی بات نکلتی ہے، وہ یہ کہ بعض لوگ کیونکہ اللہ رب العزت کے کلام کرنے کو وہ اس کو مانتے نہیں ہیں، جیسے معتزلہ وغیرہ جو لوگ ہیں، یعنی ایک فرقہ جو گمراہ فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے، تو ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اللہ کے کلام کو نہیں مانتے، کہ اللہ کلام نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ قرآن کریم کو اللہ رب العزت کی مخلوق کہتے ہیں، وہ قرآن کو اللہ کا کلام نہیں کہتے ہیں۔ تو لہٰذا وہ کلام کی نفی کے قائل ہیں، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کو انسان سے بھی عاجز بنا دیا ہے کہ اللہ رب العزت کلام ہی نہیں کرتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی بڑی خوبی ہے کہ انسان کو جناب انسان اللہ رب العزت کو انسان جیسا ہم نہیں۔ اللہ رب العزت جب کسی ایک اپنی صفت کا بیان قرآن کریم کے اندر واضح انداز میں کر دیں تو پھر اس کے بعد اس کو یعنی معطل کرنا یا اس کو نہ ماننے کی کوئی گنجائش کسی مسلمان کے پاس نہیں بچتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر واضح طور پر فرما دیا وَكَلَّمَ اللَّهُ، اللہ نے کلام کیا، اللہ نے بات کی موسیٰ علیہ السلام سے۔ صرف اتنا بھی کہتے تھے تو کافی تھا، اللہ نے آگے فرمایا تکلیماً، یعنی جیسے کلام کیا جاتا ہے، بول کر کلام کرنا، اس طریقے سے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بات چیت کی ہے۔ تو امام احمد ایسے ہی لوگوں سے مطالبہ کرتے تھے کہ قرآن یا حدیث میں کہیں دکھاؤ کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ مخلوق ہے، مگر نہ اس وقت ان کے مخاطب یہ دکھا سکے، نہ اب کوئی دکھا سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ماننا پڑے گا کہ قرآن کریم اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور اللہ رب العزت کلام فرماتا ہے، اپنے بندوں سے کلام اللہ رب العزت فرماتا ہے۔ تو آگے ہمارا موضوع جو ہے مقاصد رسالت کے حوالے سے ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ فرماتا ہے رسلا، یعنی بہت سے رسول، رسولن رسولوں کو، مبشرین، مبشر بشر سے ہے یعنی بشارت دینے سے، خوشخبری، مبشرین خوشخبریاں دینے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے، منذر نظر ینظر مطلب ڈرانا، اور منذرین یعنی ڈرانے والے، یعنی رسولوں کو اللہ رب العزت نے جو بھیجا ہے وہ دو صفات کے ساتھ بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں ان کی دو صفتیں بیان کی ہیں، ان کا دو رسول یعنی بھیجنے کا مقصد بتایا ہے کہ یا تو وہ بشارت دینے کے لیے، خوشخبریاں سنانے کے لیے ہیں، وہ منذرین اور ڈرانے کے لیے ہیں، لی اللہ لی تاکہ اللہ کے نہ یکون ہو للناس لوگوں کے لیے علی اللہ اللہ کے اوپر حجتن کوئی حجت بعد الرسل رسولوں کے بعد، یعنی رسولوں کے آنے کے بعد، تاکہ لوگ اللہ پر کوئی حجت قائم نہ کر سکیں کہ جناب ہمیں یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے، ہم پر یہ عذاب کیوں آ رہا ہے۔ تو انہوں نے ڈرا دیا، انہوں نے خوشخبریاں سنا دیں، جنت اور دوزخ کی باتیں بتا دی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور کانا ہے اللہ عزیزاً غالب، حکیماً خوب حکمت والا۔ لیکن اللہ، لیکن یہ اردو کا لفظ لیکن یہ اسی جیسا ہے، اللہ یشہد وہ گواہی دیتا ہے، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے، بما ساتھ اس کے جو انزلہ اس نے نازل کی، الیک آپ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، انزلہ اس نے نازل کیا ہے اسے، یعنی لیکن اللہ گواہی دیتا ہے اس کے بارے میں جس کو نازل کیا، یعنی اس نے نازل کیا آپ کی طرف جسے، یعنی قرآن کریم کے بارے میں اللہ رب العزت گواہی دیتا ہے۔ کیا گواہی دیتا ہے؟ انزلہ بعلمہ، کہ اللہ رب العزت نے اس کو انزلہ نازل کیا ہے، اس کو یعنی قرآن کریم کو، بعلمہ بھی ساتھ علم اپنے علم سے، یعنی اللہ نے اسے اپنے علم کے ذریعے سے نازل کیا ہے، اپنے علم میں سے اس کو دیا ہے۔ والملائکۃ اور فرشتے، یشہدون وہ بھی گواہی دیتے ہیں۔ وکفی باللہ شہیدا، اور کفا کافی ہے، باللہ اللہ، شہیدن
یعنی خوب گواہ، یعنی بطور گواہ کہ اللہ رب العزت ہی کافی ہے، لوگوں کی گواہیوں کی اللہ رب العزت کو ضرورت نہیں ہے کہ کوئی قرآن کو سچا مانے یا جھوٹا مانے، تو لوگوں کی گواہی کی اللہ رب العزت کو ہرگز کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ فرماتا ہے رسلا مبشرین و منذرین، یعنی انبیاء کی یہاں پر اس آیت میں اللہ رب العزت نے ان کے بھیجنے کا مقصد یہ بتا دیا ہے کہ وہ یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ لوگوں کو ایمان کی طرف بلائیں اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ تم اپنی اصلاح کر لو تاکہ ہم آپ کو جنتوں کی بشارت دیں۔ اور اسی طرح جو لوگ ان رسولوں کی اور اللہ رب العزت کے پیغام کو ماننے والے نہیں ہیں، جو اس کا کفر کرنے والے ہیں، تو اللہ رب العزت ایسے نادان لوگوں کو ان رسولوں کے ذریعے سے ڈراتا بھی ہے کہ اگر تم ایسے رویے سے باز نہ آئے، تم نے اگر اس کفر کو نہ چھوڑا، تم اگر ایمان نہ لے کر آئے تو تمہارا انجام بڑا ہی بھیانک ہونے والا ہے، اللہ رب العزت کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو اس سارے ان رسولوں کے مبشر اور منذر ہونے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں اللہ رب العزت نے یہ رسول بھیجے ہیں کہ وہ خوشخبریاں سنائیں اور ڈرائیں؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ ان رسولوں کے آ جانے کے بعد اللہ رب العزت کے خلاف یہ لوگ کوئی ایسی بات نہ کر سکے۔ تو اللہ رب العزت ان کے اوپر اصل میں حجت اتمام کرنا چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے خلاف کوئی عذر پیش نہ کر سکیں کہ ہمارے پاس تو تیری طرف سے کوئی خوشخبری دینے والا آیا ہی نہیں، کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر اس کی وضاحت ہمیں ملتی ہے کہ جب جہنم کا فرشتہ ان سے پوچھے گا، جو جہنم میں جب لوگ داخل ہو جائیں گے، وہ پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس نذیر نہیں آیا، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نبی نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے کہ یقیناً نبی تو ہمارے پاس آیا تھا، ہم نے ہی اصل میں اس کو جھٹلا دیا تھا، ہم نے ہی اس کا کہنا نہیں مانا تھا۔ تو یہ اصل میں وہ حجت ہے جو اللہ رب العزت اصل میں ان کے خلاف وہ اللہ رب العزت نے بیان کر دی ہے کہ وہ کہیں میرے خلاف حجت نہ اللہ رب العزت کے یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو کسی نے ڈرایا ہی نہیں، ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت کے خلاف وہ حجت قائم نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے مبشرین و منذرین ان رسولوں کے دو خصوصیات بتائیں کہ وہ خوشخبریاں سنانے والے اور اللہ رب العزت کے عذابوں سے سختی سے ڈرانے والے۔ اور اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی طرف سے حجت جو ہے بس یہ دونوں چیزیں ہیں، یہ رسول یہ دو چیزوں کے ساتھ حجت ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی امام یا مجتہد کو دین میں حجت نہیں بنایا ہے، جیسا کہ بعض ہماری فرقوں میں وہ حجت اللہ اور یعنی وہ اللہ کی حجت اپنے علماء کو کہتے ہیں اور ان کے نام انہوں نے اس طرح سے رکھ رکھے ہیں کہ جیسے وہ کوئی حجت الاسلام ہے اور پتہ نہیں کیا۔ تو حجت جو ہے وہ ہمارے سامنے وہ صرف یہی چیزیں ہیں۔ اب کتاب کے بارے میں بات ہم کر رہے ہیں کیونکہ پیچھے سے کتاب کے بارے میں بات چل رہی ہے اور یہاں پر اگلی آیت 166 میں بھی اسی کے حوالے سے بات ہے۔ تو یہ قرآن کریم چاہے وہ ایک بار اللہ رب العزت اس کو بھیجے یا پھر اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے بھیجے، اصل مقصد جو ہے وہ نبیوں کا کیا ہے؟ وہ تو یہ ہے کہ لوگوں کو ڈرایا جائے اور ان کو لوگوں کو خوشخبریاں سنائی جائیں۔ تو لہٰذا اس کے اکٹھے نازل ہونے میں یا تھوڑے تھوڑے نازل ہونے میں تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ تو اصل تو یہ ہے، بلکہ حقیقت اور اس میں زیادہ فائدے والی بات اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان کی ہے۔ تو بوست کی اصل یعنی مقصد جو ہے وہ اس سے زیادہ حاصل ہو جاتا ہے، یعنی بتدریجاً نازل ہونے سے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ قرآن کریم تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے، جیسے قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو تھوڑا تھوڑا اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ کا دل اس کے اوپر جم جائے اور معاملات جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے آسانی سے سمجھ جائیں، لوگوں کے لیے آسان ہو جائے۔ تو اس کو آسانی کے لیے اللہ رب العزت نے تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں موقع محل کے مطابق، پس منظر کے مطابق، جہاں پر جن احکامات کی ضرورت ہے اللہ رب العزت نے ان احکامات کو نازل کیا ہے۔ بعض اوقات ایک ہی حکم کو مختلف موقعوں پر بار بار نازل کیا ہے کیونکہ ان کا موقع محل اسی طرح بنتا تھا۔ تو لہٰذا یعنی یہ تو مقصد کو زیادہ پورا کرتا ہے، جو مبشرین اور منذرین جو اللہ نے مقصد بیان کیا ہے تو اس سے تو وہ زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ تو پھر ان کا یہ کہنا کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح یکبارگی کتاب لائیں گے تو مانیں گے ورنہ نہیں، تو یہ صرف اصل میں ایک ضد اور اناد ہی ہے ان کی طرف سے۔ اللہ فرماتا ہے لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، لیکن اللہ رب العزت اصل میں وہ شہادت دیتا ہے، اللہ رب العزت گواہی دیتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو چیز آپ کی طرف نازل کی ہے۔ تو نزول وحی یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، اور اس کلام میں یعنی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص علم اتارا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت یہ بھی بات کی ہے کہ کیا اللہ رب العزت فرماتے ہیں انزل الیک انزلہ بعلمہ، اللہ رب العزت نے اس کو اپنے علم سے اتارا، یعنی باقی کتابیں بھی اللہ رب العزت ہی کی طرف سے نازل ہیں لیکن اس کتاب کو اللہ رب العزت نے خاص اپنے علم سے اتارا ہے۔ تو یہ اس کتاب کی قدر و منزلت جو ہے وہ اس سے ہمیں پتہ چلتی ہے۔
تو لہٰذا اس سے ہمیں اس کا اثر بھی پتہ چلتا ہے کہ جس قدر ہدایت اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس قرآن کریم کی وجہ سے اس کے ذریعے سے ہوئی ہے، اور کسی سے وہ ہدایت حاصل لوگوں کو نہیں ہو سکی ہے۔ لہٰذا اگر یہود قرآن کے کتاب الہی ہونے کا انکار کرتے ہیں تو اس سے قرآن کا سچا ہونا مجروح نہیں ہوتا، کیونکہ گواہی اللہ رب العزت کی طرف سے آ چکی ہے، کیونکہ اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے قرآن اپنے علم اور حکمت بالغہ کے ساتھ نازل کیا ہے، جو اس کے انتہائی کامل ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ اس کا علم ماضی، حال اور مستقبل سب کو محیط ہے۔ یہ مطلب بھی اس کا ایک تو مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ نے اپنے علم سے نازل کیا ہے اور اللہ کا علم ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے، تو ایک تو یہ مطلب ہے۔ اس کا ایک دوسرا مطلب بھی ہے، وہ یہ کہ اس نے یہ قرآن اپنے علم سے یعنی خوب جانتے ہوئے اتارا ہے کہ دنیا میں یہ قرآن کس کے اوپر اتارا جائے، یعنی یہ کہ دنیا بھر کے انسانوں میں سے ان سے بڑھ کر آپ ہی اس چیز کے اہل تھے کہ آپ پر یہ قرآن نازل کیا جاتا۔ تو اصل میں کیونکہ دوسری تکلیف ان یہود کو یہ تھی کہ یہ نبی تو ٹھیک ہے آ جاتے، لیکن ہماری لڑی میں سے آنے چاہیے تھے، تو یہ تو اللہ رب العزت کے علم میں ہے، یہ اللہ کا علم میں سے یہ کتاب اتری ہے کہ یہ کس کے اوپر نازل ہو، کس کو اختیار کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف اور منزلت عطا فرمائی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا آخری کتاب کے لیے اور اپنے آخری نبی اور رحمت للعالمین کے طور پر ان کو چن لیا۔ اور اللہ فرماتا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، یعنی ایک تو فرشتے ان کے لیے گواہی دیتے ہیں، اور لیکن اللہ رب العزت ہی کافی ہے یعنی گواہ کے طور پر، یعنی اللہ رب العزت کو یہ لوگ اگر نہیں بھی مانتے ہیں، اس کتاب کی گواہی نہیں بھی دیتے ہیں، تو اللہ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے، اللہ رب العزت کافی ہے بطور گواہ۔ اللہ رب العزت ہر چیز کو جاننے والا اور کافی گواہی ہے۔ تو آگے اللہ رب العزت اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں دعوت اسلام اور کفر کا انجام بیان کیا ہے، بلکہ اگلی آیات ہیں، ایک سے زیادہ آیات ہم آخر میں پڑھیں گے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، ان بے شک الذین وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، وصدوا اور جنہوں نے روکا، یعنی ان سب نے، صدو یہ جمع کا ہے سیکھا، اور ان سب نے روکا، یعنی ایک تو وہ انہوں نے کفر کیا اور دوسرا روکا، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے۔ یہ ہم پچھلے درس میں بھی موضوع پڑھائے ہیں، وہاں پر بھی ان کی اس خسرت کا ذکر آیا تھا کہ یہ لوگ لوگوں کو بھی دین کے راستے سے روکتے ہیں۔ قد ضلوا ضلالا بعیدا، تو اللہ رب العزت نے ان کے کفر اور اس لوگوں کو دین کے راستے سے اللہ کی طرف جانے سے روکنے کو کیا کہا؟ قد ضلوا، یقیناً قد یقیناً ضلوا وہ سب گمراہ ہوئے، ضلالا گمراہی، بعیداً دور کی، یعنی بہت بڑی اور بہت دور کی گمراہی میں وہ پڑ چکے ہیں۔ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، وظلموا اور ان سب نے ظلم کیا، لم یکن لم نہیں، یکن ہے یا ہوگا، اللہ لیغفر کہ ان کو مغفرت کرے، ان کی کہ ان کو بخشے، یعنی جن لوگوں نے کفر کیا اور جن لوگوں نے ظلم کیا، اور ظلم سے مراد عموماً قرآن کریم میں اس سے مراد شرک ہے، تو یعنی جن لوگوں نے کفر کیا اور جنہوں نے شرک کیا، تو نہیں ہے اللہ رب العزت کے ان کو بخشے، لہم یعنی لیغفر لہم کہ اللہ ان کو بخشے، ولا اور نہ لیہدیہم، اور یہاں پر یہ لی یہ شروع میں جو آ رہا ہے یہ وہی کہ یہدیہ وہ ہدایت دے ہم انہیں، اور یہ کہ وہ ان کو ہدایت دے طریقاً سیدھے راستے کی، یعنی نہ ہی اللہ رب العزت ان کو بخشنے والا ہے ان کے کفر اور شرک کی وجہ سے، اور نہ ہی اللہ رب العزت ان کو کوئی ہدایت دینے والا ہے۔ اور یہ اصل میں قیامت کے معاملے کو یہاں پر ڈسکس کیا جا رہا ہے، ورنہ دنیا کے اندر کوئی شخص اگر توبہ کرتا ہے تو یقیناً اللہ رب العزت اس کی توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ الا طریق جہنم، یعنی اللہ رب العزت اس کو کوئی ہدایت کسی راستے کی طرف ہدایت دینے والے نہیں ہیں، سوائے کس راستے کے؟ طریقہ جہنم، سوائے جہنم کے راستے کے، یعنی ان کو راستہ دکھایا جائے گا، لیکن کون سا راستہ؟ صرف جہنم کا راستہ۔ خالدین فیہا، خالدین وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس کے اندر، یعنی اس جہنم کے اندر، ابداً ہمیشہ ہمیشہ، اور یہ نکرہ ہے، یعنی ہمیشگی کے اندر بھی نکرہ لا کے اس کی وسعت کو بیان کر دیا ہے کہ بہت زیادہ، یعنی جس ہمیشگی کے اندر کچھ کمی نہ ہو، وکانا اور ہے، ذالک یہ اللہ اللہ کے اوپر، یسیرا بہت آسان۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّا لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ یا ایھا الناس اے لوگو، قد یقیناً جاءکم آیا تمہارے پاس
الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہاں پر کی گئی ہے کہ اے لوگو تمہارے پاس یہ رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آئے ہیں بالحق کی حق کے ساتھ، یہ حق لے کر آئے ہیں، یہ باطل کے اوپر نہیں ہے، یہ حق کے ساتھ قرآن کریم کے ساتھ آپ کی طرف آئے ہیں، من ربکم، اور یہ حق من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، یہ ان کا اپنا سجھایا ہوا کوئی دین نہیں ہے بلکہ تمہارے رب کی طرف سے یہ حق ہے۔ فآمنوا، بس تم سب ایمان لاؤ، اور یہ ایمان خیر لکم، خیرن زیادہ بہتر ہے، لکم تم سب کے لیے، یعنی اگر ایمان لاؤ گے تو تمہارا ہی فائدہ ہے، یہ تمہارے لیے بہت بہترین ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور ان اگر تکفروا تم کفر کرو، فَإِنَّ لِلَّهِ، پس ان بے شک للہ اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماواتی جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور کان اللہ اللہ ہے علیمن بہت جاننے والا، حکیمن بہت حکمت والا۔ تو ان آیات کے بارے میں اب جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سب سے پہلی آیت 167 میں کہ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے وہ روکتے بھی ہیں، تو وہ اصل میں کھلی گمراہی کے اندر ہے، اللہ نے فرمایا ہے۔ تو اصل میں ان لوگوں سے مراد یہودی ہی ہیں، انہی کا تذکرہ چل رہا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خود بھی ایمان نہ لاتے اور لوگوں کو بھی یہ کہہ کر روکا کرتے تھے کہ اس شخص کی کوئی صفت ہماری کتاب میں مذکور نہیں ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی کتابوں کے اندر نام تک موجود ہے، یعنی ان کا نام قرآن کریم نے احمد بتایا ہے، اور ان کی کتابوں کے اندر آج بھی سانگ آف سولومون کے اندر احمد نام یا محمد نام ابھی بھی لکھا ہے۔ تو اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ ہماری کتاب میں تو ان کی کوئی صفت ہی نہیں ہے، یا یہ کہ نبوت کا دائرہ تو ہارون اور داؤد علیہ السلام کی اولاد تک محدود ہے، یا پھر دوسرا روکنے کے جو ان کے طریقے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کے طریقے، تو اصل میں تو وہ خود گمراہ ہو رہے ہیں، لیکن وہ سمجھتے یہ ہیں کہ لوگوں کو ہم اس دین کی طرف جانے سے روک رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ لوگوں کو یا تو اس دین کی طرف سے آنے سے روکتے تھے، یا پھر یہ کہتے تھے کہ یہ تو دین صرف نہ ہمارے یعنی بنی اسرائیل کے اندر ہے، یعنی ہارون اور داؤد علیہ السلام کی اولاد تک محدود ہے، یہ بنی اسماعیل کے اندر سے کہاں سے چلا گیا، یا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت منسوخ نہیں ہو سکتی، یہ بھی ان کا کہنا تھا کہ ان کی شریعت کو یہ اسلام آ کے منسوخ کیسے کر سکتا ہے، کیونکہ اسلام یعنی اس بات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے آنے کے بعد اب کوئی اور شریعت چلنے والی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں اللہ کے نبی کچھ اوراق دوسری الہامی کتابوں کے دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو ہے وہ سرخ ہو جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اب موسیٰ بھی اگر آج ہوتے تو میری ہی شریعت کی پیروی کرتے۔ تو یعنی آج اب اسلام کے آنے کے بعد کسی اور شریعت کی ضرورت نہیں، سب شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں، اور ہمارے لیے قرآن کریم جو ہے یہ کافی ہے۔ تو ان کی اسی قسم کی کوششوں کو قرآن نے دور کی گمراہی کہا ہے کہ اصل میں ان کی دور کی گمراہی ہے، وہ اتنا دور نکل گئے ہیں کہ وہ راستے کو پا ہی نہیں سکتے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اگلی آیت میں فرماتا ہے ان الذین کفروا وظلموا، تو ان لوگوں کی گمراہی کی کیفیت بیان کرنے کے بعد اب ان کو یہاں پر اللہ نے وعید سنائی ہے، یعنی گناہوں کے ذریعے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے انہوں نے، اور دوسرا ظلم یعنی شرک کر کے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کے، اور اسی طرح فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ کر، اور اسی طرح بے شمار عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھ کر، تو یہ ان کے شرک ہیں، اور اسی طرح ان کے گناہ ہیں، یا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو چھپا کر ان پر ظلم کیا ہے، اور اسی طرح قرآن کریم کو نہ مان کر، اللہ کے نبی کو نہ مان کر یہ کفر کیا ہے، یا دوسرے لوگوں کو اسلام سے یعنی برگشتہ کر کے ان پر ظلم کیا ہے۔ تو یہ سارے ہی معنی اس ظلم اور کفر کے اندر آتے ہیں، جیسے قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے دنیا میں ہدایت سے محرومی ہے، تو ان کے لیے پھر اللہ رب العزت نے ان کا اجر کیا بتایا ہے کہ اللہ رب العزت نے لم یکن اللہ لیغفر لہم، کہ اللہ رب العزت ہرگز ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے، ولا لیہدیہم طریقہ، اور نہ ہی ان کو کوئی سیدھا راستہ ملے، یعنی نہ ہی اس دنیا کے اندر ان کو کسی طرح کی مغفرت ملنے والی ہے، اور نہ ہی کوئی سیدھا راستہ ملنے والا ہے، کیونکہ اپنی ضد اور اناد میں اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ان کو ہدایت نصیب ہی نہیں ہو رہی ہے، ان کو ہدایت کی توفیق ہی نہیں ہے۔ اور اس کا زیادہ صحیح معنی جو آخرت کے معاملے میں ہے، آخرت کے اندر کہ آخرت میں اللہ رب العزت ان کو ہرگز نہیں بخشے گا، چاہے یہ جتنا مرضی صدقہ خیرات کرنے والے ہوں، جتنے مرضی انبیاء کو ماننے والے ہوں، جب ایک نبی کو نہیں مانا تو اصل میں یہ کفر شمار ہوگا، اور اسی طرح جب ایک کتاب کو نہیں مانا تو اصل میں یہ ان کا کفر اور یہ ان کا ظلم ہے۔ تو لہٰذا قیامت والے دن ان کو کوئی راستہ ملنے والا نہیں ہے،
اور قرآن میں اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ قیامت والے دن مومنین کے پاس آئیں گے جن کے پاس اپنے ہدایت کے نور کی روشنیاں ہوں گی، اور یہ ان سے کہیں گے کہ ہمیں بھی تھوڑی سی روشنی دے دو تاکہ ہمیں بھی راستہ معلوم ہو، لیکن وہ کہیں گے پیچھے جاؤ، واپس اس دنیا کے اندر اپنے نوروں کو خود تلاش کرو، تو جو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا، ان کو کوئی رستہ نہیں ملنے والا ہے سوائے کس کے، جس کا اگلی آیت میں اللہ نے ذکر کیا إِلَّا طَرِيقَ جہنم، ہاں ان کو ایک راستہ ملے گا، ان کو ایک راستے کے بارے میں بتایا جائے گا، لیکن وہ جہنم کا راستہ۔ تو اگر حالت کفر میں مر گئے اور مرنے سے پہلے توبہ نہ کی تو سیدھے جہنم میں جائیں گے، اور کوئی راستہ نہیں ہے، انہیں سیدھا ڈائریکٹ، جیسے ان کے لیے ایک ڈائریکٹ راستہ بنا دیا گیا ہے، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو جہنم میں لے جانا اور پھر ہمیشہ وہیں رکھنا۔ آخر میں اللہ نے کیا فرمایا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، کیونکہ ان یہودیوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ جناب ہم تو کبھی بھی جہنم میں نہیں جا سکتے، جنت میں جائیں گے تو صرف یہود اور نصارہ دیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے یہ بہت آسان ہے، ایسا نہیں ہے کہ تم کوئی اللہ رب العزت کی کوئی خاص مخلوق ہو یا اللہ رب العزت کے بڑے کوئی سگے ہو، اللہ رب العزت کے قانون ہے، اللہ رب العزت نے ایک شریعت مبشرین اور منذرین بھیج کے تمہارے سامنے واضح کر دی ہے، پھر بھی اگر تم اس کو نہیں مانو گے تو پھر اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ رب العزت تم سب کو جہنم کے اندر ڈال دے، یہ اللہ کے لیے بڑا ہی آسان ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم رسول بالحق، آگے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، یا اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق، تو یہود کے اعتراض اور شبہات کی تردید اور قرآن کی حقانیت ثابت کرنے کے بعد اب سب لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے، یعنی سارا آپ ان کے اعتراضات کا جواب دے کے حق کو واضح کر کے اب ان کو ابھی بھی ایک دعوت دی جا رہی ہے کہ اس دنیا کے اندر موقع ہے، ابھی بھی پلٹنا چاہو تو پلٹ سکتے ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان لو، اس قرآن کو اللہ رب العزت کی الہامی کتاب مان لو اور اس کے ہدایات کو اپنے لیے راہ ہدایت بنا لو، تو ان کو اب پھر دعوت دین دی جا رہی ہے کہ جب یہ رسول برحق ہے اور قرآن بھی اللہ کی سچی کتاب ہے تو تمہیں لازم ہے کہ اس دعوت کو قبول کر لو۔ اور اصل میں تو یہ کہ اپنی ہی کتابوں کو اگر صحیح طرح سے مان لیں تو ان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے ہیں کہ جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں، یعنی اتنا واضح ان کی کتابوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام آثار اور ان کے بارے میں تمام جو ہے نشانیاں بیان کر دی گئی تھیں۔ تو لیکن اب تو چاہیے کہ تم ان کے حق ہونے کو یقین کرو ان کے اوپر اور ان کی دعوت کو قبول کر لو، اور اس میں کیا ہے، اس میں کوئی فائدہ اللہ کا نہیں ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ، کہ اگر تم ایمان لاؤ گے تو یہ تمہارے لیے ہی بہتر ہے، اس میں تمہارا ہی بھلا ہے، اور انجام کے لحاظ سے بھی یہی اصل میں بہتر ہے، ورنہ یاد رکھو کہ زمین و آسمان میں جتنی مخلوق ہے سب کا مالک اللہ ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّا لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر تم کفر کرو گے تو تمہارا خیال ہے کہ تم اس زمین کے اندر، یعنی اتنی بڑی کائنات کہ اس کائنات کے اندر اگر سورج کو تلاش کریں تو جیسے آج سائنٹسٹ یہ تصویریں دکھاتے ہیں تو ایک گلیکسی کے اندر سے آپ سورج کو تلاش نہیں کر سکتے ہیں جو زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، اور اس زمین کے اندر انسان کو آپ تلاش نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر گلوب کو اوپر سے دیکھیں سیٹلائٹ کے ذریعے سے یا کسی اوپر سے چاند کے اوپر کھڑا ہو کے انسان دیکھے تو انسان کو پہاڑ بھی اور شہر اور بڑے بڑے ملک نظر نہیں آئیں گے، تو انسان کیا چیز ہے۔ تو اللہ رب العزت اتنا بڑا رب اور اس کی اتنی بڑی کائنات، اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم کفر کرو گے فَإِنَّا لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تو آسمانوں میں تو بے شمار اللہ رب العزت کی مخلوق بڑی پڑی ہے، اور آسمانوں میں فرشتوں کی تعداد تو اتنی ہے کہ ایک دفعہ ایک چٹکنے کی آواز آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ تو یہ فرشتوں کے اصل میں پروں کے آپس میں چٹکنے کی آواز ہے، آسمان اس طرح سے فرشتوں کے ساتھ بھرا پڑا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّا لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو جو کچھ بھی آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے، اور سب اللہ کی تسبیحات بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کو کوئی تمہاری ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہارے فائدے کے لیے کہہ رہا ہے فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ، اگر ایمان لاؤ گے تو اس میں تمہارا ہی بھلا اور تمہارا ہی فائدہ ہے۔ تو اس کا اللہ رب العزت کو تمہارے نا ایمان لانے کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ رب العزت خوب علم والا اور خوب حکمت والا ہے۔ اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہم نے یہاں پر پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ایمان کو اللہ رب العزت مکمل فرمائے، اللہ رب العزت ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم
اور آخر میں کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیتے ہیں، سب بھائی پڑھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔